بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم اے فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ یہ آپ لوگوں کی چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے پرچموں میں عظیم پرچم۔ پرچم یا جھنڈا دراصل کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس پر کچھ ڈیزائن، خاکے یا تصاویر بنی ہوتی ہیں اور اسے نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی ملک کے نام کے بعد اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے۔ وہ ملک دوسری قوموں کی برادری میں اپنے نام اور اپنے پرچم سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ میں پرچم کا سب سے پہلے استعمال 2000 سال پہلے چین اور یورپ میں رومی دور میں ملتا ہے۔ کسی پرچم کا رنگ اور اس کا ڈیزائن منتخب کرتے وقت اس قوم کی تاریخ، ثقافت یا مذہب کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ چاند یا ہلال کو اسلامی ثقافت میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں اور روایات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کے پرچم کے سبز رنگ کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سبز رنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ ممالک کے جھنڈوں کا سرخ رنگ جوش و جذبہ اور جدوجہد کے معنی دیتا ہے۔ امریکہ کے جھنڈے پر موجود ستارے اس کی ریاستوں کے نمائندے ہیں۔ پاکستان کا پرچم سید امیر الدین قدوائی نے قائد اعظم کی ہدایت پر ڈیزائن کیا تھا۔ یہ گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے جس میں 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ جھنڈے پر اقلیتوں کی نمائندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ملک میں انہیں بھی وہی مقام حاصل ہے جو اکثریت یعنی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اقلیتوں میں پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ سبز حصے کے بالکل درمیان میں چاند، ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ ہے۔ سفید رنگ کے چاند کا مطلب ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کلمہ پر یقین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح چاند کو دنیا بھر میں اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے اور اسے ہلال بھی کہتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر چاند ہی کی تاریخوں کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں پرچم کے آداب کا تعین کر لیا گیا ہے۔ یہ قوموں کی نشانی ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسے کبھی الٹا نہ لہرایا جائے، زمین سے نہ لگنے دیا جائے۔ جب پرانا ہو یا پھٹ جائے تو بھی ڈبے میں بند کر کے زمین میں دبا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے تاکہ بے ادبی سے محفوظ رہے۔ آندھی، طوفان یا تیز بارش میں اتار کر رکھ لیا جائے۔ خاص موقعوں اور تاریخوں پر اس کے لہرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا یوم پاکستان 23 مارچ، یوم آزادی 14 اگست، 25 دسمبر یوم قائد اعظم۔ ان تاریخوں کے علاوہ جب حکومت اس کو لہرانے کا اعلان کرے۔ کچھ افسوس کے مواقع پر اسے سرنگو کر کے قومی صدمے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ سرنگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے یوم وفات 11 ستمبر، علامہ اقبال کے یوم وفات 21 اپریل اور لیاقت علی خان کے یوم وفات 16 اکتوبر پر قومی پرچم سرنگو رہتا ہے، یا جب بھی کبھی حکومت پاکستان یہ اعلان کرے۔ مثلا شاہ فیصل شہید کی شہادت کے وقت پرچم سرنگو کیا گیا تھا۔ قومی حادثات پر بھی پرچم سرنگو کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، پرچم یا جھنڈے کو نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی بھی ملک کے نام کے بعد اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے۔ ہماری اسلامی ثقافت میں چاند یا ہلال کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک سبز ہے، اس لیے ہمارے پرچم کا سبز رنگ کا تعلق روزہ رسول سے ہے۔ پرچم کا سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اسے کبھی بھی زمین سے لگنے نہیں دینا چاہیے۔ جب پرانا ہو یا پھٹ جائے تو بھی ڈبے میں بند کر کے زمین میں دبا دینا چاہیے یا پانی میں بہا دینا چاہیے تاکہ بے ادبی نہ ہو، اور پڑھ لکھ کر اچھے کام کر کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کا پرچم ہمیشہ بلند رہے۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں: منتخب، انتخاب کیا ہوا، ثقافت، تہذیب، پیش نظر، سامنے، نمائندگی، کسی شخص یا گروہ کی طرف سے پیش ہونا، اقلیت، کم تعداد کا گروہ، اکثریت، بڑی تعداد کا گروہ، برادری، قوم، اہتمام، انتظام یا تیاری، سرنگو، نیچے۔ معروضی سوالات میں ہے، دوسرے جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پرچم ریش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، رہنمائی، نشانی، انتخابات، ڈیزائن، نشانی۔ نمبر 2، تاریخ میں پرچم کا سب سے پہلے استعمال ڈیش پہلے ہوا۔
6000 سال، 20 سال، 2000 سال یا 60 سال؟ 2000 سال پہلے۔ پاکستانی پرچم میں موجود ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 دیش کو ظاہر کرتے ہیں: کلموں، خدمتگاروں، ارکان یا نمازوں، ارکان کو۔ لیاقت علی خان کی وفات 23 اکتوبر کو ہوئی، 12، 21، 16 یا 11؟ 16 اکتوبر کو ہوئی۔ سید امیر الدین قدوائی نے دیش کی ہدایت پر پرچم کا ڈیزائن تیار کیا۔ وزیر اعظم سر سید احمد خان، قائد اعظم یا علامہ اقبال؟ قائد اعظم کی ہدایت پر۔ خوشخطی لکھنی ہے۔ مختلف حروف سے ملتے ہوئے بے اور جیم کے اشکال کی تبدیل پر غور کیجیے۔ اب آپ لوگوں نے یہ بک میں ہی کرنا ہے۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ پرچم کیا ہوتا ہے؟ چاند یا ہلال کو اسلامی ثقافت میں کیوں اہمیت حاصل ہے؟ ستارے کے 5 کونے کن باتوں کو ظاہر کرتے ہیں؟ پرچم کا احترام کیوں ضروری ہے؟ سرنگو ہونے کا کیا مطلب ہے اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ قواعد ہیں اسم ضمیر۔ وہ اسم جو کسی اسم یعنی شخص، جگہ اور چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں، جیسے وہ، اس، تم، انہیں وغیرہ۔ خط کشیدہ الفاظ کی جگہ مناسب اسم ضمیر استعمال کر کے اپنی کاپی میں یہ پیراگراف دوبارہ لکھیں۔ یہ، اسے، اس، انہیں۔ میرے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، تو یہاں پاکستان کی جگہ پہ کیا استعمال ہوگا؟ یہ۔ میرے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے، یہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ پاکستان بنانے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی۔ اسے بنانے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ پاکستان کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ تو یہاں پہ آئے گا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، پاکستان کا گوشہ گوشہ اس کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں۔ اب اس میں یہاں پہ ان نعمتوں کی جگہ پہ آئے گا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور انہیں بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں۔ ہے اور دو چشمی ہے کا استعمال۔ ہے کی جگہ دو چشمی ہے لکھ کر املا درست کیجیے، اور یہاں پہ دو چشمی ہے کی جگہ ہے لکھ کر املا درست کرنا ہے۔ اب آپ نے کہیر لکھا ہوا ہے، جب ہم اس میں دو چشمی ہے لگائیں گے تو یہ کھیر بن جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اسی طریقے سے مجھے، سیڑھی، تمہارا، تمہیں، ننھا، جھاڑو، سیدھا، کھچڑی اور پڑھنا، اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ اور دوسری طرف ہے دو چشمی ہے وا ہو ہے، تو اس کو ہم نے دوسری چھوٹی والی گول والی ہے لگانی ہے وا ہو، ہے، ہمیں، ہوا، ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے نظم چاند اور ستارہ۔ ایک رات آسمان سے ایک چاند اور ستارہ چھپ چھپ کے کر رہے تھے دنیا کا جب نظارہ۔ دونوں نے مل کے سوچا آؤ زمین پہ جائیں، گھومیں ادھر ادھر بھی کچھ سیر کر کے آئیں۔ آئے زمین پہ دونوں دنیا کو خوب دیکھا، جنگل، پہاڑ، دریا، گلزار اور صحرا۔ لاکھوں ہی بولیاں تھی، ہر رنگ کے تھے حیوان، لیکن تھا سب سے اچھا دنیا میں صرف انسان۔ دونوں نے پھر یہ سوچا گلشن نیا بسائیں، سب کو نظر بھی آئیں، اونچا سا گھر بنائیں۔ ہر ملک میں تھی خوبی، سوغات ہی الگ تھی، اس پاک سرزمین کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ سب سے لگا جو اچھا میرے وطن کا سایہ، دونوں نے مل کے اپنا پرچم میں گھر بنایا۔ عظمت کی ہے علامت اور سب کا ہے سہارا، روشن رہے ہمیشہ یہ چاند اور ستارہ۔ پرچم پہ چاند تارہ کرتے ہیں یہ دعائیں، بچے بھی اس وطن کے ایسے ہی جگمگائیں۔ اس نظم میں شاعر نے چاند اور ستارے کی کہانی بتائی ہے کہ کیسے چاند اور ستارہ آسمان سے چھپ چھپ کر دنیا کا نظارہ کرتے۔ دونوں نے مل کر سوچا کہ زمین پر جا کر سیر کریں۔ جب وہ زمین پر آئے تو انہوں نے بہت سے خوبصورت نظارے دیکھے، جانور دیکھے، لیکن ان کو سب سے اچھا انسان لگا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنا گھر زمین پر بنائیں اور اتنا اونچا گھر بنائیں کہ سب کو نظر آئے۔ انہوں نے سارے ملک دیکھے مگر اس پاک سرزمین کی بات ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے مل کر پاکستان کے جھنڈے میں اپنا گھر بنا لیا، اور دونوں مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح چاند اور ستارہ چمکتے ہیں، پاکستان کے بچے بھی اس طرح چمکیں اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں۔ امید ہے بچوں آپ کو نظم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مرکب الفاظ۔ ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہوں مرکب الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے خوبصورت، نیک سیرت، بیکار، بیچارہ وغیرہ۔ ایسے 6 الفاظ اپنی کاپی میں لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ ان الفاظ کے متضاد لکھیں: سونا، جاگنا، باہر، اندر، جلدی، دیر، مزیدار، بدمزہ، رونق، بے رونق، لائق، نالائق، شروع، آخر، قریب، دور۔ گنتی لکھنی ہے، خالی جگہ میں ہندسے لکھنے ہیں۔ مالی ڈیش نے پودے لایا 15۔ میری کاپی کے ابھی ڈیش صفحے باقی ہیں 22۔ رمضان کی ڈیش تاریخ کو پاکستان وجود میں آیا 27۔
जनवरी का महीना 23 दिन का होता है 31। मेरी अम्मी की उम्र 23 साल है 34। इस नज़म के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। मसलन सितारा नज़ारा, जाएं आएँ, हैवां इंसान, बसाएं बनाएं, साया पाया, सहारा सितारा, दुआएं हवाएं। कवायद हैं इसमें सिफ्त। किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह कैसा था? इस जुमले में लफ्ज़ रहमदिल ये बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो अल्फाज जो किसी इस्म के बारे में ये बताते हों कि वो कैसा, कौन, कितना, कहाँ है, इसमें सिफ्त कहलाते हैं। मसलन कौन, वो आदमी डॉक्टर है। कितना या कितनी, ये 4 मीटर कपड़ा है, वो थोड़ी सी शक्कर है। कैसा या कैसी, ये कुल्फ़ी मज़ेदार है, वो जिना कैप है। इन जुमलों में इसमें सिफ्त के नीचे ख़त कशीद कीजिए। समंदर के किनारे की रेत गीली है। रेत कैसी है? गीली, तो इसलिए गीली के नीचे हमने लाइन खींच दी। नंबर 2 है ये पंखा तेज़ चलता है। यहाँ पे पंखे के हमें बताया गया है कि वो कैसा चल रहा है? तेज़, तो तेज़ के नीचे हमने लाइन खींचनी है। ये ईरानी खजूरें हैं। ईरानी के नीचे लाइन खींचेंगे। अबू मरियम के लिए बहुत प्यारी गुड़िया लाए। प्यारी के नीचे करेंगे। अम्मी ने दुकानदार से उम्दा चावल लिए, तो यहाँ पे उम्दा के नीचे लाइन आएगी। ये बहुत डेश गद्दा है, बहुत नरम गद्दा है। नरम के नीचे हमने डेश लगाना है। बिल्ली के बाल कितने मुलायम हैं, तो मुलायम जो है वो उसके नीचे हमने लाइन डालनी है। नीचे लिखे हुए अल्फाज में से 5 को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सख्त, नरम, ख़तरनाक, चमकदार, ज़बरदस्त, गहरा, गर्म। ये आप लोगों का हफ्तावार असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 13 है। आप लोगों ने इसको 6 दिनों में कंप्लीट करना है। पहले दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 59 से सबक परचमों में अजीम परचम की रीडिंग करें और कॉपी में टाइटल पेज बनाएं। दूसरे दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 61 से नए अल्फाज के मायने और दूसरे जवाब चुनकर खाली जगह भरें, कॉपी में लिखनी है। तीसरे दिन का काम में सवालों के जवाब कॉपी में लिखने हैं। परचम क्या होता है? चांद या हिलाल को इस्लामी सकाफत में क्यों अहमियत हासिल है? सितारे के 5 कोने किन बातों को ज़ाहिर करते हैं? परचम का एहतराम क्यों ज़रूरी है? सिरनिगू होने का क्या मतलब है? चौथे दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 64 से नज़म चांद और सितारे की रीडिंग करें और कॉपी में पाकिस्तान का झंडा बनाएं और इस नज़म का आखिरी शेर भी लिखें। पाँचवें दिन का काम है सफ़ा नंबर 66 और 67 किताब में लिखना है। और छठे दिन ग्रामर का काम करना है। वाहिद की जमा लिखनी है। आयत, इश्तिहार, ऐलान, एहसास, इजाद, बरकत, तसव्वुर, जवाब, जज्बा, बुखार। मुज़क्कर की मोनस लिखनी है। ऊँट, भाई, बूढ़ा, बादशाह, बैल, खालू, देवर, दर्जी, राजा, शहज़ादा। अब आते हैं पहले दिन के काम की तरफ। किताब के सफ़ा नंबर 59 से सबक परचमों में अजीम परचम की रीडिंग करें और कॉपी में टाइटल पेज बनाएं। रीडिंग आप लोग कर चुके हैं, अब कॉपी में टाइटल पेज बनाना है इस तरह। दूसरे दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 61 से नए अल्फाज के मायने और दूसरे जवाब चुनकर खाली जगह पुर करनी है और कॉपी में लिखनी है। अल्फाज मायने हैं। नंबर 1 मुंतखब, इंतखाब किया हुआ। नंबर 2 सकाफ़त, तहज़ीब। नंबर 3 पेश नज़र, सामने। नंबर 4 नुमाइंदगी, किसी शख्स या ग्रोह की तरफ से पेश होना। नंबर 5 अक़लियत, कम तादाद का ग्रोह। नंबर 6 अक्सरियत, बड़ी तादाद का ग्रोह। नंबर 7 बरादरी, कौम। नंबर 8 है एहतमाम, इंतज़ाम या तैयारी। और नंबर 9 है सरनगू, नीचे। दूसरा जवाब चुनकर खाली जगह पुर करनी है। परचम देश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रहनुमाई निशानी, इंतखाबात या डिज़ाइन निशानी। तारीख़ में परचम का सबसे पहले इस्तेमाल 23 साल पहले हुआ, 2000 साल पहले हुआ। पाकिस्तानी परचम में मौजूद सितारे के 5 कोने इस्लाम के 5 देश को ज़ाहिर करते हैं, अरकान को ज़ाहिर करते हैं। लियाकत अली खान की वफ़ात 23 अक्टूबर को हुई, 16 अक्टूबर को हुई। नंबर 5 है सईद अमीरुद्दीन कदवाई ने देश की हिदायत पर परचम का डिज़ाइन तैयार किया, क़ायद आज़म की हिदायत पर तैयार किया। तीसरे दिन का काम है सवालों के जवाब कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर 1 परचम क्या होता है? परचम या झंडा दरअसल कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिस पर कुछ डिज़ाइन या तस्वीर बनी होती हैं और इसे निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 2 है चांद या हिलाल को इस्लामी सकाफत में क्यों अहमियत हासिल है? क्योंकि इस्लामी महीनों का आगाज़ नए चांद को देखकर किया जाता है। सवाल नंबर 3 है सितारे के 5 कोने किन बातों को ज़ाहिर करते हैं? सितारे के 5 कोने इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करते हैं। सवाल नंबर 4 है परचम का एहतराम क्यों ज़रूरी है? जवाब है परचम कौम की निशानी होता है इसलिए इसका एहतराम ज़रूरी है। 5 है सरनगू होने का क्या मतलब है? सरनगू होने का मतलब ये है कि परचम को डंडे की बुलंदी से कदर नीचे बांधा जाता है।
चौथे दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 64 से नज़म चांद और सितारा की रीडिंग करें और कॉपी में पाकिस्तान का झंडा बनाएं और इस नज़म का आखिरी शेर भी लिखें। फिर ये टाइटल पेज बनाना है, पाकिस्तान का झंडा ड्रॉ करना है कॉपी में ही और झंडे के साथ ही आपने अपनी इस नज़म का आखिरी शेर लिखना है। परचम पे चांद तारा करते हैं ये दुआएं, बच्चे भी इस वतन के ऐसे ही जगमगाए। पाँचवें दिन का काम है सफ़ा नंबर 66 और 67 किताब में लिखें। सफ़ा नंबर 66 पे हम आवाज़ अल्फाज हैं, जाएं आएँ हिवां इंसान बसाएं बनाएं, साया पाया सहारा सितारा दुआएं हवाएं, और इसमें सिर्फ के नीचे ख़त कशीद कीजिए। अल्फाज के मुतज़ाद लिखने थे, सोना जागना बाहर अंदर, जल्दी देर, मज़ेदार बदमज़ा, रौनक बेरौनक, लायक नालायक, शुरू आखिर, करीब दूर। गिनती लिखनी है, खाली जगह में हिंसे लिखने हैं। आगे आपको ब्रैकेट में गिनती लिखी हुई दिखाई है 15, 22, 23, 31, 34। आपने इनको हिंसों में लिखकर खाली जगह में पुर करना है। छठे दिन का काम है ग्रामर की कॉपी में करना है, वाहिद की जमा लिखनी है और मुज़क्कर की मोनस लिखनी है। आयत आयात, इश्तिहार इश्तिहारात, ऐलान ऐलानात, एहसास एहसासात, ईजाद ईजादात, बरकत बरक़ात, तसव्वुर तसव्वुरात, जवाब जवाबात, जज्बा जज्बात, बुखार बुखारात। मुज़क्कर मोनस हैं ऊँट ऊँटनी, भाई बहन, बूढ़ा बूढ़ी, बादशाह मलका, बैल गाय, खालू खाला, देवर देवरानी, दर्जी दर्जन, राजा रानी, शहज़ादा शहज़ादी। आखिर में आप लोगों ने अपना इंडेक्स कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको परचमों में अजीम परचम सबक और चांद और सितारा नज़म दोनों अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और असाइनमेंट भी समझ आ गया होगा। अब आपने इसको साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से लिखकर अपने स्कूल में टाइम पर जमा करवाना है। मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।